ہماری یہ دنیا انتہائی خوبصورت اور حسین ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہماری اس دنیا کی شروعات کیسے ہوئی؟ علم کائنات میں انفجار عظیم اس کائنات کی پیدائش کے بارے میں پیش کیا جانے والا ایک سائنسی نظریہ ہے، جس کو انگریزی میں بگ بینگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق کائنات کی پیدائش ایک انتہائی کثیف اور آتشی حالت میں ہوئی تھی، اور کائنات کی پیدائش کا یہ واقعہ آج کے دور سے تقریباً 23 ارب 70 کروڑ سال قبل ظہور پذیر ہوا تھا۔ آسانی کی خاطر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انفجار کے معنی دھماکے کے ہیں اور عظیم انتہائی بڑے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو عام لفظوں میں آپ اسے ایک بڑا دھماکہ کہہ سکتے ہیں۔ انفجار عظیم کا یہ نظریہ قانون ہبل کے تحت دور بعید کہکشاں کی ریڈ شفٹ سے وابستہ ہے۔ جب اس ریڈ شفٹ کو قانون کائنات کے ساتھ دیکھا اور پرکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ فضا یا سپیس عمومی اضافیت کے فریڈ مان ماڈل کے تحت وسیع ہو رہی ہے یا پھیل رہی ہے۔ حضرائے قرائن، اگر گمان و قیاس کے گھوڑوں کو سائنسی کتاب کے ساتھ ماضی کی جانب دوڑایا جائے تو یہ اب تک کی معلومات کے مطابق یہ مشاہدے میں آتا ہے کہ یہ کائنات ایک ایسے مقام سے پھیلنا شروع ہوا ہے کہ جب اس کا تمام مادہ اور توانائی ایک انتہائی کثیف اور گرم مقام پر مرکوز تھا۔ مگر اس کثیف اور گرم نقطے سے پہلے کیا تھا، اس پر تمام طبیعت دان متفق نہیں ہے، اگرچہ یہ کہ عمومی اضافیت کشش شکل کی وحدانیت کی پیشگوئی کرتی ہے۔ بگ بینگ کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ بگ بینگ کے بعد 12 دور چلے۔ پہلا پلانک کا دور، عظیم وحدت کا دور، افراد کا دور، الیکٹرو ویک کا دور، ابتدائی زمانہ، کوارک کا دور، ایڈرون کا دور، لیپٹون کا دور، ایٹمی مرکزیں بننے کا دور، فوٹون کا دور، ایٹم بننے کا دور اور ستارے بننے کا دور۔ 13 ارب 70 کروڑ سال پہلے بگ بینگ ہوا تھا۔ اس وقت درجہ حرارت اپنی انتہا پر تھا۔ اس کے 10e/43 یعنی اشاریہ کے بعد 42 صفر اور پھر 1 سیکنڈ کے بعد فزکس کے قوانین واضح ہونے لگے اور کشش شکل یعنی گریوٹی وجود میں آئی۔ بگ بینگ کے 23e/35 یعنی اشاریہ کے بعد 34 صفر اور پھر 1 سیکنڈ کے بعد کائنات ایک فٹ بال کے برابر تھی۔ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس وجود میں آ چکی تھی۔ کوارک، الیکٹرون اور ان کے ضد ذرے بننے لگے تھے۔ اس وقت درجہ حرارت گر کر 10e37 کے یعنی 1 کے بعد 27 صفر یا پھر 1 ارب ڈگری سینٹی گریڈ ہو چکا تھا۔ بگ بینگ کے بعد جب 1 سیکنڈ کا 10 لاکھواں حصہ گزر گیا تو کوارک آپس میں جڑ کر نیوٹرون اور پروٹون اور ضد ذرے بنانے لگے۔ اگرچہ ذرے اور ضد ذرے ایک دوسرے کو فنا کرتے رہے، لیکن ذروں کی تعداد حاوی ہو گئی۔ اس وقت تک کائنات پھیل کر ہمارے نظام شمسی کے برابر ہو چکی تھی اور درجہ حرارت گر کر 10,000 ارب ڈگری سینٹی گریڈ ہو چکا تھا۔ بگ بینگ کے 1 سیکنڈ بعد الیکٹرو میگنیٹک اور کمزور نیوکلیئر فورس واضح ہونے لگی اور درجہ حرارت گر کر 10 ارب ڈگری سینٹی گریڈ رہ گیا۔ 3 منٹ بعد نیوٹرون اور پروٹون باہم جڑ کر ایٹمی مرکزیں یعنی نیوکلیئر بنانے لگے، جس سے ڈیوٹیریم اور ہیلیم کے مرکزیں وجود میں آئے اور آزاد نیوٹرون ختم ہو گئے۔ اب درجہ حرارت گر کر 1 ارب ڈگری سینٹی گریڈ رہ گیا تھا۔ 7 لاکھ سال بعد ایٹمی مرکزیں اس قابل ہوئے کہ الیکٹرون سے مل کر ایٹم بنا سکیں۔ ایٹم بننے سے فوٹون خارج ہوئے اور کائنات پہلی دفعہ شفاف ہو گئی۔ اب درجہ حرارت 3000 ڈگری کیلون ہو چکا تھا۔ ابتدا میں بننے والے ستاروں میں لوہا یا دوسرے بھاری عناصر بالکل موجود نہیں تھے۔ 1 ارب سال بعد کہکشائیں یعنی گلیکسیز بننے لگیں۔ صرف ہماری کہکشاں میں 200 ارب ستارے ہیں اور ہمارے نزدیک ترین پڑوسی کہکشاں 10 لاکھ نوری سالوں کے فاصلے پر ہے۔ اب ستاروں کے درمیان جگہ کا درجہ حرارت گر کر -270 ڈگری سینٹی گریڈ ہو چکا ہے، یعنی صرف 3 ڈگری کیلون۔ کہکشائیں بن چکی ہیں اور ستاروں کی کئی نسلیں گزر چکی ہیں۔ لوہے اور نکل سے بھی زیادہ بھاری ایٹمی مرکزیں وجود میں آ چکے ہیں۔ زندگی کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ہمارا نظام شمسی لگ بھگ 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آیا تھا اور ہماری زمین کی عمر بھی تقریباً اتنی ہی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں کیجیے۔